بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کا بہت بڑا اجتماع تھا۔ طرح طرح کی چامگوئیاں ہو رہی تھیں۔ شہزادے، وزیر، امیر اور شیخ سبھی موجود تھے۔ بات یہ تھی کہ خلیفہ سلیمان انتقال کر گئے تھے اور اپنے نامزد جانشین کا نام ایک سربہ مہر لفافے میں بند کر کے یہ ہدایت کر گئے تھے کہ اسے شہر کی جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع میں کھولا جائے۔ تمام لوگ بے تابی سے منتظر تھے کہ کب لفافہ کھلے اور کب انہیں نامزد خلیفہ کا نام معلوم ہو۔ لفافہ جس اہلکار کے سپرد تھا، اس نے سب کے سامنے اس کی مہر توڑ دی اور کاغذ نکال کر اس کا مضمون سب کو سنایا۔ خلیفہ سلیمان نے عمر ابن عبدالعزیز کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ لوگوں نے اس نامزدگی کی تائید کی اور خوشی کے نعرے بلند کیے۔ سبھی اس نامزدگی پر خوش تھے، لیکن خود عمر ابن عبدالعزیز متفکر اور خاموش بیٹھے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ عمر ثانی خوش کیوں نہیں ہیں۔ استفسار کیا گیا تو عمر کھڑے ہو کر یوں گویا مخاطب ہوئے: دوستو، مجھے محض نامزد کیا گیا ہے، منتخب نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے ایک ساتھ چلا کر کہا: ہم اس نامزدگی کی تائید کرتے ہوئے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ عمر بولے: میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن خلافت کا بوجھ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری جگہ کسی اور قابل آدمی کو منتخب کیا جائے۔ لوگوں نے پھر ایک ساتھ کہا: اس مملکت میں آپ سے زیادہ قابل کوئی اور نہیں ہے۔ عمر نے کہا: بہتر ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ جب آپ مجھے راستے پر دیکھیں مجھ سے تعاون کریں۔ میں بھٹک جاؤں تو مجھے ٹوکیں اور اگر ضرورت پڑے تو میری مخالفت کریں۔ ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے۔ شور اٹھا۔ نئے خلیفہ شاہی محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ 12,000 سپاہیوں کا ایک لشکر دو رویہ قطار باندھے کھڑا ہے۔ لشکر کے افسر نے سامنے آ کر خلیفہ کو جھک کر سلام کیا: یہ آپ کے محافظ دستے ہیں۔ خلیفہ عمر نے جواب دیا: اگر میری رعایا کی محبت میری حفاظت نہ کر سکے گی تو میرے لیے ان سپاہیوں کی تلواروں کی حفاظت بھی بیکار ہے۔ آپ ان سپاہیوں کو سلطنت کے ان مقامات پر بھیج دیں جہاں امن قائم رکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ محافظ دستوں کے افسر نے پھر سلام کیا: حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ خلیفہ محل میں داخل ہوئے۔ 800 خادم اور کنیزیں دستہ بدستہ حاضر تھیں۔ شاہی محل کے داروغہ نے خلیفہ کو جھک کر سلام کیا: امیر المومنین، یہ سب آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ خلیفہ نے جواب دیا: میری خدمت کے لیے میری بیوی ہی کافی ہے، میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ داروغہ نے سر جھکا کر پھر سلام کیا: حکم کی تعمیل کی جائے گی۔